نعوذ ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایس کے روحانی پروگرام میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر حسین۔ ناظرین کرام، اس ویڈیو میں ہم آپ کو محبت کا استخارہ کرنے کا طریقہ بیان کریں گے اور مزید آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ محبت کا استخارہ دورہ حاضر میں کیوں ضروری سمجھا جاتا ہے۔ محترم سامعین، محبت کرنا یا جائز محبت کو حاصل کرنا کسی بھی مذہب، قانون یا معاشرے میں جرم یا گناہ نہیں سمجھا جاتا، لیکن ہمارے معاشرے میں کیونکہ محبت دنیا داری کے پہلو بھی رکھتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے اس معاشرے میں محبت یا ریلیشن شپ اکثر ہی ناکامی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر اس محبت میں اللہ کی رضا شامل ہو جائے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کی محبت یا آپ کا ریلیشن شپ ناکامی کا شکار ہو سکے۔ لیکن اس مقام پر ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ریلیشن شپ یا محبت کا ہونا صرف جائز مقصد یعنی نکاح کے لیے ہونا چاہیے، نہ کہ غیر فطری اور غیر رسمی مراسم کے لیے۔ اب آپ کو سوچیں کہ ایک معاملے یا عمل میں انسان کی اپنی مرضی شامل ہوتی ہے، لیکن دوسرے معاملے میں اللہ کی رضا یا عطا بھی شامل ہو جاتی ہے، تو وہی عمل یا محبت کامیاب ہوگی جس میں اللہ کی رضا یا خوشنودی شامل ہوتی ہے۔ اور یہی ایک اہم بات ہمارے معاشرے کے اکثر لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔ ناظرین کرام، کیونکہ ہم اپنے معاملات میں اپنی ذات کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں اور اللہ کی رضا شامل نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ہماری اس سوسائٹی میں 90% ریلیشن شپ یا تو ناکامی کا شکار ہو جاتے ہیں یا پھر دنیا داری کی لذت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے سلسلہ کے بزرگ فرماتے ہیں کہ اپنی زندگی کا سب سے امپورٹنٹ فیصلہ کرنے سے پہلے ایک بار محبت کا استخارہ ضرور کریں۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل آن لائن استخارہ آن فون اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا ظفر حسین۔ ناظرین کرام، محبت کا استخارہ 5 منٹ کا ایک نوری عمل ہے جس میں آپ اس فرد کا اپنی ذات کے لیے بہتر ہونا دیکھ سکتے ہیں۔ یہ عمل بالکل رشتے کے استخارے کے مترادف ہے، لیکن کچھ نظریات میں ضرور فرق ہے۔ میں اس مقام پر آپ کو پھر سے بتاتا چلوں کہ اس عمل میں مطلوبہ فرد کا آپ کے لیے بہتر ہونا ثابت ہوگا اور اس سوال کا جواب آپ کو فقط ہاں یا نہ میں ملے گا۔ اس لیے سوال آپ کا جامعہ ہونا چاہیے اور نیت آپ کی ٹھیک ہونی چاہیے۔ اس مختصر سی وضاحت کے بعد اب ہم آپ کو محبت کا استخارہ کرنے کا طریقہ بیان کرتے ہیں، اس لیے تمام تر سننے والے احباب سے ہم توجہ کی بھرپور گزارش کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، محبت کا استخارہ کرنے کے لیے آپ نے اول شرط کے ساتھ 2 رکعت صلاۃ الحاجت نفل اور حسب تفیق صدقہ کی نیت لازمی کرنی ہے۔ نوافل صلاۃ الحاجت ادا کر کے آپ نے جائے نماز پر کھڑے ہو جانا ہے اور کم از کم 11 مرتبہ درود ابراہیمی کی تلاوت کر کے اپنے سوال کو اپنے ذہن میں رکھ لینا ہے۔ اس مقام پر آپ نے کوشش کرنی ہے کہ چند ایک سیکنڈ وقفہ لازمی کیا جائے تاکہ آپ کا وجود اور دل کی دھڑکن حالت سکون میں آ سکے۔ اس کے بعد آپ نے ہاتھوں کو باندھ لینا ہے اور کمر کو تھوڑا سا خم دے کر آنکھیں بند کر لینی ہیں۔ جیسا کہ آپ ویڈیو میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ محبت کے استخارہ میں کیسے عمل کیا جاتا ہے۔ جب آپ مکمل طور پر ریلیکس ہو جائیں تب آپ نے سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 4 کم از کم 111 بار دل سے تلاوت کرنی ہے۔ یہ تلاوت آپ نے آہستہ آہستہ، مکمل توجہ سے، یکسوئی سے اور اپنے سوال کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہی کرنی ہے۔ محترم سامعین، اس تلاوت کے دوران یا تو آپ کا وجود دائیں طرف گھوم جائے گا یا پھر بائیں طرف گھوم جائے گا، یا پھر آپ کو دائیں کندھے پر بوجھ محسوس ہوگا یا پھر آپ کو بائیں کندھے پر بوجھ محسوس ہوگا۔ عزیزان گرامی، یہ سورہ فاتحہ کا روحانی فیض ہے جس کی برکت سے آپ کا وجود گھوم جاتا ہے۔ اس عمل میں آپ نے اپنے وجود کو ذاتی طور پر کوئی حرکت نہیں دینی اور جسم بالکل ڈھیلا رکھنا ہے، کیونکہ اس عمل میں آپ کا وجود اللہ کی غائبی مدد سے گھومتا ہے۔ ناظرین کرام، محبت کا استخارہ یہاں پر تمام ہوتا ہے۔ اب ہم آپ کو وجود گھومنے کی حقیقت اور آپ کے ہر سوال کا جواب آپ کو مہیا کرتے ہیں، جو کہ لاشعوری طور پر آپ کے دماغ میں ابھی آ رہی ہوں گے۔ محترم سامعین، اگر اس عمل میں آپ کا وجود دائیں طرف یعنی کہ رائٹ طرف موو کرتا ہے
تو آپ کے سوال کا جواب ہاں میں ہے۔ یعنی مثال کے طور پر آپ کا سوال تھا کہ فلاں بن فلاں شخص آپ کے حق میں بہتر ہے یا نہیں ہے، تو اگر وجود آپ کا دائیں طرف گھومتا ہے تو وہ شخص آپ کے حق میں بہتر ہوگا۔ آپ اس شخص کے ساتھ اپنی زندگی کے معاملات کو کنٹینیو کر سکتے ہیں، لیکن آؤٹ آف لمٹ ہونے کی آپ کو ہرگز پرمیشن نہ ہوگی۔ اور اگر خدا نہ خواستہ آپ کا وجود بائیں طرف یعنی لیفٹ طرف موو کرتا ہے یا وزن محسوس ہوتا ہے تو وہ شخص آپ کے حق میں کبھی بھی بہتر نہیں ہوگا۔ لہٰذا اس شخص کو اللہ کی رضا کے سپرد کر کے اپنی زندگی کو بہتر کرنا ہی افضل حکمت عملی ہے۔ اگر آپ پھر بھی اپنی ذاتی ضد یا انا میں یہ فیصلہ کرتے ہیں تو بے شک نقصان کے ذمہ دار آپ خود ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں، اپنی ذاتی ضد یا انا کی وجہ سے ہی ریلیشن شپ ناکامی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس زمن میں قرآن اس چیز کی کچھ اس طرح سے وضاحت دیتا ہے کہ اللہ کی ذات مبارکہ قرآن مجید میں فرماتی ہیں کہ انسان جس چیز میں اپنے لیے خیر دیکھتا ہے ہو سکتا ہے کہ اس میں اس کے لیے شر موجود ہو، اور جس چیز میں انسان اپنے لیے شر کو دیکھتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ کی ذات نے اس میں انسان کے لیے خیر پوشیدہ رکھی ہو۔ اس مقام پر ہم آپ کو مزید بتاتے چلیں کہ محبت میں ناکامی کی دوسری اصل وجہ فرد پر اثرات بد کا ہونا، بری نظر کا ہونا یا جادو ٹونے کا ہونا بھی دیکھا گیا ہے۔ یعنی جس بہن یا بھائی پر اثرات بد کا مسئلہ ہوتا ہے اس فرد کا معاملہ محبت، معاملہ قربت، رشتہ ازدواج اور ریلیشن شپ ناکامی کا شکار ہی رہتا ہے۔ یہ معاملات بھی ہمارے معاشرے میں اکثر ہی لوگ اگنور کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ چھپے ہوئے اثرات انسان کو اندر ہی اندر دیمک کی طرح کھاتے رہتے ہیں۔ خیر ناظرین کرام، اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو محبت کا استخارہ کرنے کا طریقہ مکمل وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ اگر آپ پھر بھی کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں یا کوئی روحانی مسئلہ ڈسکس کرنا چاہتے ہوں تو آپ راشد بھائی کے نمبر پر واٹس ایپ کر کے مزید رہنمائی بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ ویڈیو کے آخری حصہ میں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ سلسلہ خیر و بشریہ نے دعائے خاص کا روحانی پروگرام بھی شروع کیا ہے۔ دعا کا یہ خاص علمی پروگرام ان افراد کے لیے ہے جو کہ رشتہ کی بندش، اولاد کی بندش یا محبت کی بندش کا شکار ہیں۔ اگر آپ بھی ایسے معاملات کا مسلسل سامنا کر رہے ہیں تو بغیر دیر کے یہ کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور اپنا مسئلہ بیان کر دیں۔ سلسلہ کے بزرگ انشاءاللہ آپ کے لیے دعائے خاص بھی کریں گے اور بہترین روحانی علاج بھی تجویز فرمائیں گے۔ یاد رکھیں، اس نفسا نفسی کے دور میں کسی بھی فرد کا آپ کے لیے دعا کرنا یا حاجت کے لیے آمین بولنا حاجت کی تکمیل اور مشکلات سے نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ ہم بھی اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو صدقہ محمد وآل محمد کی نسبت سے جلد پورا فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔